عمر و عیار ایک ایسا شخص تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ وہ بادشاہ تھا، نہ سپاہی، نہ ہی کوئی جادوگر، مگر سب اس سے ڈرتے تھے۔ اس کی تیز عقل، چالاک زبان اور جادوئی زنبیل نے اسے دنیا کا سب سے انوکھا شخص بنا دیا تھا۔ ایک شام جب سرخ سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا، عمر اپنی خچر پر سوار ہو کر ایک سنسان وادی میں داخل ہوا۔ جگہ پر عجیب سا سکوت تھا، ایسا سکوت جیسے ہوا بھی چلنے سے ڈرتی ہو۔ ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے بربادی کی گواہی دے رہے تھے اور چند جانے والے دیہاتی سرگوشیوں میں وارننگ دے رہے تھے۔ مسافر، ایک بوڑھا شخص کپ کپاتی آواز میں عمر کی آستین پکڑ کر بولا، یہاں مت رکنا۔ اس وادی پر ایک زبردست جن کا راج ہے۔ ہر مہینے وہ قربانی مانگتا ہے، یا تو کوئی جوان یا کوئی دوشیزہ۔ اگر ہم انکار کر دیں تو وہ اپنے منہ سے آگ برسا کر ہمارے گھر جلا دیتا ہے۔ عمر ہنس پڑا۔ جن؟ ہاں، میں تو جادوگروں، چوروں اور اس سے بھی بدتر دشمنوں کا سامنا کر چکا ہوں۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس آگ اگلنے والے دوست سے بھی کچھ باتیں کر لوں۔ دیہاتیوں نے بہت التجا کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مگر عمر نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا اور آگے بڑھ گیا۔ وادی اندھیری ہوتی گئی، ہوا عجیب سی آواز میں گونجنے لگی۔ اچانک پہاڑوں میں ایک زوردار قہقہا گونجا۔ کون ہے جو میری سلطنت میں گھس آیا ہے؟ ایک اتنی بڑی آواز گونجی کہ زمین ہلنے لگی، چٹانیں پہاڑوں سے لڑکنے لگیں۔ عمر نے صرف مسکرا کر کہا، میں ہوں عمر و عیار، عقل کا بیٹا اور فریب کا نواسا۔ سامنے آ اے دھوئیں کے پہاڑ، تاکہ دیکھیں تم حقیقت میں کیا ہو۔ زمین شق ہوئی اور ایک دیوے ہیکل جن نمودار ہوا، جو درختوں سے بھی بلند تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے کوئلوں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے سر کے گرد دھواں گھوم رہا تھا۔ اس کا سایہ پوری وادی پر چھا گیا، مگر عمر ذرا برابر نہ گھبرایا۔ اس نے اپنی داڑھی سہلاتے ہوئے اطمینان سے کہا، دوست، تم تو بہت بھوکے دکھائی دیتے ہو۔ شاید تمہیں صرف ایک ڈھنگ کا کھانا چاہیے، نہ کہ ان بیچارے دیہاتیوں کو ڈرانا۔ جن دھاڑا اور پوری وادی لرز گئی۔ نادان انسان، تیری گستاخی کی سزا یہ ہوگی کہ میں تجھے زندہ بھون کر تیری ہڈیاں چبا جاؤں گا۔ عمر ہنسا، ہاں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یوں شروع ہوئی عقل و فریب کی جنگ عمر و عیار اور قیدی جن کے درمیان۔ جن کے دھاڑے سے پہاڑ لرز اٹھے اور اس کی آگ اگلتی سانس نے عمر کے قدموں کے پاس پتھروں کو جھلسا دیا، مگر عمر قہقہا لگا کر بولا، بس یہی ہے تیرا کمال۔ میں نے باورچی خانے کی آگ کو بھی تیری لپٹوں سے زیادہ روشن دیکھا ہے۔ جن کی آنکھیں غصے سے اور دہک اٹھیں۔ اس نے اپنا دیوا ہیکل ہاتھ فضا میں گھمایا تو طوفان برپا ہو گیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، بجلیاں کوندنے لگیں، ہوائیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح چیخنے لگیں، درخت جھک کر ٹوٹ گئے اور پتھر تیر کی طرح اڑنے لگے، مگر عمر جھک کر بیٹھ گیا، اپنی چادر کو اور سختی سے لپیٹا اور اپنی جادوئی زنبیل سے سرگوشی کی۔ یکایک زنبیل نے ہر پتھر، ہر شاخ اور ہر جھونکے کو نگل لیا۔ نہ اس کے جسم کو خراش آئی اور نہ سر کے بال کو کوئی گزند پہنچا۔ جب طوفان تھما تو جن نے حیرت سے دیکھا اور گرج کر بولا، انسان، کون سا جادو تجھے بچا رہا ہے؟ عمر نے سکون سے جواب دیا، جادو نہیں، صرف اچھی سلائی کاری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زنبیل پر ہاتھ پھیرا۔ جن غصے سے بلبلایا اور اپنا روپ بدلنے لگا۔ اس کا جسم دھند میں گھل گیا اور پھر ہزاروں سانپوں میں تبدیل ہو گیا، جو رینگتے ہوئے عمر کی طرف لپکے۔ ان کے دانتوں سے زہر ٹپک رہا تھا اور ان کی پھنکار پوری وادی میں گونجنے لگی۔ عمر نے جمائی لی اور کہا، سانپ، یہ تو میں ناشتے میں کھا لیتا ہوں۔ اس نے زنبیل سے ایک چمکتا ہوا چاندی کا آئینہ نکالا اور اونچا اٹھا دیا۔ سانپوں نے جب اپنی ہی شکلیں دیکھیں تو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ جھپکتے ہی دھوکہ ٹوٹ گیا اور جن اپنی اصل شکل میں لڑکھڑاتا ہوا نمودار ہوا، غصے اور شرمندگی سے بھرا ہوا۔ اے بشر، تو میری توہین کرنے کی جرات کرتا ہے؟ جن دھاڑا، جی ہاں، کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے تم مجھ سے پہلے تھک جاؤ گے، تو کیا کھیل جاری رکھیں یا کوئی سودے بازی کرنا چاہتے ہو؟ عمر نے طنزیہ کہا۔ جن قریب جھک آیا، اس کی آگ بھری آنکھیں تنک کر سکڑ گئیں۔ تو چالاک ہے، مگر یہ رات نہیں کاٹ سکے گا۔ اس وادی کے اس پار میرا قلعہ ہے، جہاں ایک خفیہ قیدی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر واقعی ہمت ہے تو اندر قدم رکھ اور اس کا سامنا کر۔ عمر کے آنکھوں میں چمک آئی اور اس نے مسکرا کر کہا، ایک خفیہ قیدی؟ ہاں، یہ تو منافع بخش لگ رہا ہے۔
یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر درست کی، خچر پر سوار ہوا اور جن کے سائے کے پیچھے پیچھے دھوئیں اور آگ کے قلعے کی طرف بڑھ گیا۔ جن کا قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر ایسے ایستادہ تھا جیسے کسی بھیانک خواب کو پتھر میں ڈھال دیا گیا ہو۔ اس کی بلند و بالا فصیلیں کالی چٹانوں سے بنی تھیں جو چاندنی کو بھی نگل لیتی تھیں۔ کھڑکیوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور دروازے پر درختوں جتنی موٹی لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ عمر وہ عیار اپنی سابر خچر پر سوار قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے ہلکی سی سیٹی بجائی، نیچے اترا اور اپنے خنجر سے آہنی دروازے کو ٹھک ٹھک کیا۔ کون ہے اندر؟ مہمان نوازی کا کوئی دستور ہے یا نہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ دروازے خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گئے اور اندر ایک طویل ہال ظاہر ہوا جس میں سبز شالوں والی مشالیں جل رہی تھیں۔ دیواروں پر سائے بل کھا رہے تھے جیسے زندہ مخلوق ہوں۔ فضا میں دھوئیں، لوہے اور دکھ کی بو بسی ہوئی تھی۔ عمر جیسے ہی اندر بڑھا تو زنجیروں کی جھنکار سنائی دی۔ ہال کے سب سے کونے میں ایک قیدی بیٹھی تھی، ایک جوان عورت جو بھاری زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی عزم کی چمک باقی تھی۔ اس نے عمر کو دیکھا تو چونک کر بولی، تم کون ہو؟ کیا جن کا کوئی اور خادم ہو؟ عمر نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور مودبانہ مگر شوخ انداز میں کہا، بی بی، میرا نام عمر وہ عیار ہے، پیشہ ور فریبی، کبھی کبھار نجات دہندہ اور خطرناک دوستوں کا جمع کرنے والا۔ آپ کون ہیں؟ میں شہزادی مہپری ہوں، اس نے کڑوی آواز میں کہا، شاہ رخ کی بیٹی۔ یہ منحوس جن مجھے 3 برس سے قید کیے ہوئے ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا باپ اپنی سلطنت اس کے حوالے کر دے۔ آدھی ریاست وہ پہلے ہی تباہ کر چکا ہے۔ عمر نے ہونٹوں پر سیٹی بجائی اور آہستہ کہا، واہ، ایک قید شہزادی، ایک ظالم جن اور ایک پوری سلطنت داؤ پر۔ یہ تو واقعی منافع بخش لگ رہا ہے۔ اتنے میں زمین ہلنے لگی، ایک دھماکے کے ساتھ جن نمودار ہوا، دھوئیں اور شعلوں میں لپٹا ہوا۔ وہ دونوں کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ اے بشر، تو نے میرے قیدی کو ڈھونڈ نکالا، مگر اب اس قلعے سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ عمر نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، اس کے برعکس، اے دھوئیں والے دوست، مجھے تو یہ قلعہ بہت پسند آیا ہے، شاید تجھے ٹھکانے لگانے کے بعد میں ہی اس کا مالک بن جاؤں۔ جن گرجا اور اس کی آگ کی زنجیریں فضا میں کوڑے کی طرح لپکنے لگیں، شالے حال میں برسنے لگے، مگر عمر صرف ایک قدم پیچھے ہٹا اور نہایت سکون سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ پہلی بار شہزادی کی آنکھوں میں امید کی کرن جھلکی۔ اصل معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ قلعہ لرز اٹھا جب جن کی قہقہ گونجی۔ اس کی آگ برساتی زنجیریں فرش پر پٹخیں اور پتھر پر سرخ دہکتے ہوئے نشان چھوڑ گئیں۔ اے انسان! جن گرجا، تو چالاک ہے، مگر کوئی آدمی میری دیواروں سے زندہ نہیں نکلتا۔ اگر شہزادی کو لے جانا چاہتا ہے تو پہلے عقل و دانائی کے مقابلے میں مجھے ہراؤ۔ اگر ناکام ہوا تو تیری ہڈیاں یہیں سڑتی رہیں گی۔ امرو ایک ٹوٹی ہوئی ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اونچی جمائی لیتے ہوئے بولا، مقابلہ؟ واہ، آخر کار! مجھے ڈور تھا تم پھر طوفان یا سانپ کا کوئی پرانا کھیل نہ دکھا دو۔ شہزادی نے گھبرا کر کہا، امرو، محتاط رہو، یہ جن ایسے فریب دکھاتا ہے جو انسان کے ذہن کو قید کر دیتے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فریب تو میرے خالہ زاد ہیں شہزادی، چلو شروع کرو۔ جن نے اپنے شعلہ بار ہاتھ اٹھائے، مشالیں بھڑک اٹھیں اور اس کی گرجدار آواز گونجی، پہلا امتحان، میری پہیلی کا جواب دو ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ۔ پھر اس نے کہا، میں ہمیشہ بھوکا ہوں، مجھے ہمیشہ کھلانا پڑتا ہے، جس انگلی کو چاٹ لوں وہ سرخ ہو جاتی ہے، میں کیا ہوں؟ حال میں سناٹا چھا گیا۔ دیواروں پر لپکتی آگ امرو کو نگلنے کو تیار تھی، مگر امرو ہنس پڑا، بس اتنی سی پہیلی؟ واقعی تم بہت بور ہو گئے ہو۔ اس کا جواب ہے آگ۔ فوراً ہی شعلے بجھ گئے اور جن کی غرہٹ سنائی دی۔ اچھا، دوسرا امتحان، میرے فریب کو پہچانو۔ اچانک تالیاں بجا کر جن نے حال کو ایک سنہری محل میں بدل دیا۔ ہر طرف سونا، جواہرات، ناچتی ہوئی کنیزیں، خوشبوئیں اور دھنیں پھیل گئیں۔ سامنے ہیروں کا تخت جگمگا رہا تھا۔ جن بولا، یہ رہا تیرا انعام، تخت پر بیٹھ جا، خزانہ لے لے، اور شہزادی تیری۔ بس ایک شرط ہے، اپنا زنبیل مجھے دے دے۔ امرو قہقہ مار کر ہنس پڑا، اپنا زنبیل ایک ڈھیر چمکدار پتھروں کے بدلے دے دوں؟ میرے دھوئیں والے دوست، تم نے میری عقل کی توہین کی ہے۔ اپنے کھلونوں کو اپنے پاس رکھو، مجھے وہ خزانے پسند ہیں جو جیب میں آ جائیں۔ جن کے اشارے سے فریب ٹوٹ گیا، سونا مٹی میں بدل گیا، حال دوبارہ سیاہ اور دہکتا ہوا بن گیا۔ جن گرایا،
چالاک آدمی، مگر اب آخری امتحان ہے، اگر یہ جھیل لیا تو شاید جیت جاؤ۔ اس نے تالیاں بجائیں اور زمین پھٹ گئی۔ گہرے غار سے ایک خوفناک بلا نکلی، آدھا شیر آدھا اژدھا، اور آنکھیں شعلوں کی طرح دہکتی ہوئی۔ شہزادی چیخ اٹھی، امرو، یہ بلا تو لشکر نگل گئی ہے۔ لیکن امرو پرسکون انداز میں زنبیل میں ہاتھ ڈال کر بولا، آہا، ایک پالتو جانور، کمال ہے۔ اور اس نے ایک چھوٹی سی چیز نکالی، ایک عام سا بانسری۔ امرو نے لبوں سے لگائی اور بجانے لگا۔ دھن نرم، پراسرار اور عجیب سی تھی۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ جب بلا رک گئی، پلک جھپکی اور پھر سر جھکا کر متیا جانور کی طرح آہستہ آہستہ غار میں واپس اتر گئی۔ جن دہاڑا، ناممکن، کوئی انسان تینوں امتحانوں سے بچ نہیں سکا۔ امرو نے آنکھ مار کر کہا، ناممکن میرے پیارے جن، یہ لفظ تو بس مجھے ہنسانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ قلعہ جن کے قہر سے لرز اٹھا۔ اس کی آگ برساتی آنکھیں پہلے سے زیادہ دہکنے لگیں اور اس کی آواز پتھریلے ستونوں کو ہلا گئی۔ عیار، تو نے میرے طوفانوں کا مذاق اڑایا، میرے فریب توڑ ڈالے اور میرے درندے کو قابو میں کر لیا، مگر اب میں تجھے اپنے ننگے ہاتھوں سے کچل دوں گا۔ وہ پھیلنے لگا، یہاں تک کہ اس کا سر چھت سے ٹکرانے لگا۔ اس کے مٹھے چٹانوں کی طرح بھنج گئے اور اس کا سایہ امرو اور شہزادی دونوں کو نگل گیا۔ شہزادی نے خوف سے سرگوشی کی، امرو، تم اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ بہت طاقتور ہے۔ مگر امرو نے داڑھی سہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا، طاقت، میری عزیز، یہ تو کبھی میرا ہتھیار نہیں رہا۔ اس نے زنبیل کھولا اور کچھ ایسے الفاظ بڑبڑائے جو کوئی نہ سمجھ سکا۔ زنبیل ہلکی سی روشنی میں جگمگانے لگا جیسے وہ زندہ ہو۔ جن قہقہا مار کر ہنسا، کیا تو سمجھتا ہے یہ چھوٹی سی جھولی مجھے قید کر لے گی؟ میں آگ ہوں، میں طوفان ہوں، میں لامحدود ہوں۔ امرو نے آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، لامحدود؟ اچھا، تو دیکھتے ہیں کیا تو اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں سما جائے۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے ایک چمکتا ہوا شیشے کا جام نکالا۔ وہ ستارے کی طرح جگمگاتا تھا، اتنا حسین کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ جن کی لالچی آنکھیں اس پر جمی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ امرو نے اطمینان سے جواب دیا، یہ خزانوں کا خزانہ ہے، صرف اصل طاقت والا اس میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن شاید یہ تمہارے لیے بہت چھوٹا ہو۔ جن غرور سے دہاڑا، میرے لیے چھوٹا؟ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شہزادی چیخ پاتی، جن سکڑنے لگا۔ اس کی آگ بھری شکل دھوئیں میں ڈھل گئی اور شیشے کے جام میں بھرنے لگا۔ اس کی آواز گونجی، دیکھا انسان، میں ہر ظرف کو بھر سکتا ہوں۔ مگر جیسے ہی دھوئیں کا آخری ذرہ اندر گیا، امرو نے جھٹ سے ڈھکن بند کر دیا۔ فوراً ہی جام ہلنے لگا اور اندر سے دبی دبی گڑ سنائی دی، مجھے باہر نکالو عیار۔ جن کی آواز گرجی۔ امرو ہنس کر بولا، ارے دھوئیں والے دوست، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ امرو عیار کو اس کے اپنے کھیل میں ہرانا آسان نہیں۔ اس نے جام کو زنبیل میں ڈال دیا۔ زنبیل نے اسے نگل لیا، خاموش، محفوظ اور ہمیشہ کے لیے۔ طاقتور جن قید ہو چکا تھا۔ حال میں سناٹا چھا گیا، سبز شعلے بجھ گئے، ہوا پرسکون ہو گئی۔ شہزادی ہیر سے اس کی طرف دیکھنے لگی، تم نے اسے قید کر لیا، یوں ہی آسانی سے؟ امرو نے کندھے اچکا کر کہا، تھوڑی سی خوش آمید، تھوڑی سی لالچ اور تھوڑا سا زنبیل کا جادو ہمیشہ کام آتا ہے۔ قلعہ، جو اب خاموش اور سنسان تھا، یوں لگا جیسے سکون کا سانس لے رہا ہو جب جن امرو کے زنبیل میں قید ہوا۔ سبز شعلے ایک ایک کر کے بجھ گئے اور صرف سائے باقی رہ گئے، ساتھ ہی چھت کی دراڑوں سے چھن چھن کر آتی چاندنی کی ہلکی روشنی۔ شہزادی، جو اب بھی لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، امرو کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اے اجنبی، نہیں، نجات دہندہ، میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میرے والد نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا اس عفریت کو شکست دینے کے لیے، اور تم نے… شاعری چھوڑو، امرو نے بات کاٹتے ہوئے کہا اور خنجر سے زنجیروں کے تالے کھولنے لگا۔ تیری آزادی ہی شکریہ ہے، ہاں، اور وہ خزانے بھی جو تیرے والد ضرور میرے قدموں میں ڈالیں گے۔ آخر مجھے بھی اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ زنجیریں گر پڑیں اور شہزادی برسوں بعد پہلی بار آزاد کھڑی ہوئی۔ اس نے سر جھکا کر آداب بجا لایا اور اس کی شان و وقار واپس آ گئی۔ تو آؤ، میرے والد کے دربار چلیں، وہ تمہیں بے حساب انعام دیں گے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بے حساب؟ واہ، یہ جملہ مجھے پسند آیا۔
شاہی دربار جب وہ دارالحکومت پہنچے تو خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ شہزادی مہپری واپس آ گئی، نقارے بجنے لگے، گھنٹیاں بجا اٹھیں اور لوگ جوک در جوک سڑکوں پر نکل آئے تاکہ اپنی کھوئی ہوئی شہزادی کا استقبال کریں۔ بادشاہ شاہ رخ اپنے تخت سے اتر آیا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کو گلے لگا کر روتے ہوئے خوش آمدید کہا، پھر امرو کی طرف متوجہ ہوا۔ اے عظیم ہیرو، اے بہادر نجات دہندہ، تو نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو لشکر بھی نہ کر سکے۔ جو چاہے مانگ لے، سونا، جواہرات، زمینیں یا میرا پورا تخت، سب تیرا ہے۔ امرو نے داڑھی کھجلاتے ہوئے سوچا، تخت بڑی جھنجھٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹیکس، بہت زیادہ شکایات، لیکن سونا، جواہرات اور زمینیں، اب یہ ہوئی نہ بات۔ بادشاہ نے تالیاں بجائیں اور خدام ڈھیر لگاتے ہوئے خزانے لے آئے۔ سونے کے صندوق، چاندی کے پیالے، موتیوں اور لال و یاقوت کے انبار، اور دور دراز ملکوں سے آئے ریشم۔ امرو نے چمکتے ہوئے انباروں کو دیکھا اور اس کی مسکراہٹ اور چوڑی ہو گئی۔ ہاں بھائی، یہ تو خاصا اطمینان بخش ہے، لیکن ڈر ہے کہ میرا خچر سب کچھ کیسے اٹھائے گا۔ سوائے اس کے کہ یہ کہہ کر اس نے زنبیل کھولا۔ ایک ایک کر کے سارے خزانے غائب ہونے لگے، جیسے زنبیل کسی بھوکے اژدہے سے بھی زیادہ پیاسا ہو۔ درباری حیرت سے ہاں نپ اٹھے۔ بادشاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، حتیٰ کہ شہزادی بھی دم بخود دیکھتی رہ گئی۔ بادشاہ نے سرگوشی میں کہا، بے شک تیرا زنبیل ہر تاج سے زیادہ جادوئی ہے۔ امرو نے جھک کر سلام کیا، اور پھر بھی حضور، یہ آپ کی فکروں سے ہلکا ہے۔ سمجھ لیں آپ کا جن کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل، اور وہ بھی بہت معقول معاوضے پر۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا، امرو نے سیٹی بجائی۔ اس کا خچر آ گیا۔ وہ اس پر سوار ہوا اور پگڑی کو ہلکا سا جھکا کر الوداع کہا، اب اجازت دیجیے، مجھے خبر ملی ہے کہ اگلی وادی میں ایک اور عفریت خزانہ جمع کر رہا ہے، اور یہ بے ادبی ہوگی اگر میں اپنا تعارف نہ کراؤں۔ یوں امرو عیار افق کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادی ہاتھ ہلاتی رہ گئی۔ بادشاہ اب تک حیرت میں گم تھا، اور زنبیل کے اندر سے قید جن کی مدھم مگر غضبناک دہاڑیں سنائی دیتی رہیں۔